اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ عز وجل لكل امة جعلنا منسكنهم ناسكوه اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو ہمیں گزارنے کی توفیق عنایت فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے ہمیں عید الاضحیٰ جیسی عظیم دن سے رب العالمین نے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مختصر سا آپ حضرات کے درمیان انشاءاللہ خطبہ رہے گا، چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اس مناسبت سے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، اور آج کے دن ہمارا عید ہے، آج کے دن ہمارا عید ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ۔ امام جریر الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی شرعی عید رکھا ہے، اور رب العالمین نے تمہارے لیے یہ شرعی عید رکھا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یاد رکھیے دیگر قوموں کی بہت ساری عید ہوتی ہیں، ان کے اندر بہت ساری برائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن ہماری عید جو ہوتی ہے اس کی 5-6 خوبیاں آپ حضرات کے درمیان گفتگو کروں گا۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ ہماری جو عید ہے وہ عبادت ہے۔ دوسروں کی عید ہوتی ہے خوشی منانے کے لیے، ناچ اچھل کود وغیرہ کرنے کے لیے ہوتی ہوں گی، لیکن ہماری عید عبادت ہے۔ آج کے دن جو انسان ہم نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی، وہ عبادت ہے۔ آج کے دن جو ہم خوشی مناتے ہیں وہ عبادت ہے۔ آج کے دن جو ہم لوگوں کو کھلاتے پلاتے اور خود کھاتے ہیں وہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہماری عید کو عبادت بنایا ہے۔ یہ پہلی خوبی ہمارے عید کی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ہماری عید پاکیزہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بے حیائی نہیں، کوئی شراب نوشی نہیں، کوئی فحاشی نہیں، کوئی فلم بینی اور اس قسم کی کوئی برائی ہمارے عید کے اندر نہیں ہے۔ دوسروں کی عید میں ہوتی ہوں گی برے چیز، ان کے اندر ہوتے ہوں گے عجیب قسم کی بے حیائی ہوتی ہوں گی، ان کے اندر عجیب قسم کی شراب نوشی اور اس طریقے سے لت میں لگے ہوئے بہت سارے لوگ رہتے ہوں گے، لیکن اسلام اس سے شروع سے ہی نفرت کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان بے حیائی کو، برائی کو عام کرے، ایسے ہی لوگوں کے لیے رب العالمین نے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہماری عید جو ہے، ہماری عید ایسی ہے جس میں کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی، اس کے اندر کسی قسم کا شور نہیں، کسی قسم کا ہنگامہ نہیں، کسی قسم کا ڈھول ناچ وغیرہ کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عیدیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے عید جب تک ڈھول نہ بجایا جائے تب تک ان کی عید نہیں، جب تک شور نہ مچایا جائے ان کے لیے عید نہیں، جب تک میلہ ٹھیلا نہ کیا جائے ان کے لیے عید نہیں، جب تک ہنگامہ کر کے جلوس نہ نکالا جائے ان کے لیے عید نہیں۔ لیکن ہمارا عید ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عید تکلیف دہ کسی بھی شخص کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا ہے، بلکہ ہماری عید کے اندر تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جو آدمی ناچ گانا ڈھول تاشا اور یہ سب چیزیں جو کرتا ہے، بے حیائی عریانی اور اس قسم کے شور ہنگامے جلوس وغیرہ نکال کر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، خود کو خوشی میں رکھتا ہے اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مسمار عند نعمہ ورنۃ عند مصیبہ۔ 2 قسم کی آوازیں اللہ کے نزدیک ملعون ہے، 2 قسم کی آوازوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ ایک وہ آواز جو خوشی کے موقع میں شور مچایا جائے، خوشی کے موقع میں آواز لگائی جائے، چاہے وہ گانے کی آواز ہو،
شور ہنگامے کی آواز ہو، چاہے وہ ڈھول تاشے وغیرہ کی آواز ہو، اللہ رب العالمین کی ایسی آواز پر لعنت ہے۔ ورنۃ عند مصیبہ، اور مصیبت کے وقت جو واویلا مچایا جاتا ہے اس آواز پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ ہماری عید کے اندر جو چوتھی خوبی ہے وہ ہے امن و شانتی کا پیغام۔ ہمارا عید امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں جو کہتا ہے وہ ہمیں مومن کہتا ہے، ہمیں مسلم کہتا ہے۔ آج ہی کے روز عید الاضحیٰ کے موقع پر حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ مومن کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، وہ مومن ہے جس سے لوگوں کے اموال، لوگوں کی جانیں محفوظ ہو۔ اللہ اکبر! مومن کون ہے؟ جس سے لوگوں کے مال و دولت اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہو۔ مومن کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دیتا، نہ ہی جانی تکلیف دیتا ہے، نہ ہی مالی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمسلم، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ مسلمان کون ہے؟ من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جو لوگوں کو نہ اپنے زبان سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے۔ لوگوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، لوگوں کو نہ اپنے زبان سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبات کو دیکھا۔ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، مر مٹنے کے لیے، ہمیشہ خون بہانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمجاہد، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ مجاہد کون ہے؟ من جاہد لنفسہ فی طاعت اللہ، ارے حقیقت میں مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑتا اور جھگڑتا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی کے سارے ایام کو لگا دیتا ہے۔ آج ہمارے ایام کو دیکھ لیجئے، کیا ہمارے ایام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں؟ جہاد کرنے والا وہ ہے، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا مجاہد وہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی کے سارے ایام کو لگاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کی خواہشیں تھی کہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، ہجرت کر کے مکہ آ جائیں، ہجرت کر کے طائف آ جائیں، ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بالمہاجر، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ مہاجر کون ہے؟ فرمایا من حجر الخطایا والذنوب، ارے مہاجر تو وہ ہے جو ہر قسم کے گناہوں کو اور ہر قسم کی برائیوں کو اپنے سے دور رکھ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لو، تم اللہ رب العالمین کی راہ میں مہاجر ہو، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر! امن و شانتی کا پیغام اتنا زبردست۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن مدینے کے اندر آتے ہی کتنے ہی صحابہ کرام کو کاٹ کر رکھ دیا، صحابہ کرام کے خون بہا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثمامہ بن اسال کو پکڑا گیا۔ ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے اندر قید کر دیا گیا، مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تیرا کیا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ ثمامہ بن اسال نے کہا ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر تو میرا خون بہائے گا تو حقیقت میں میں خونی ہوں، میں اس بات کا مستحق ہوں کہ تو میرا خون بہائے۔ پھر کہنے لگا وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر تو مجھ پر احسان کرے گا تو ایسے آدمی پر احسان کرے گا جو احسان کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اگر تو مال چاہتا ہے تو میں تجھے بے حساب مال دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہا تھا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یوں ہی چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن کے بعد اسے یوں ہی رہا کر دیا، یوں ہی چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ۔ اتنے بڑے دشمن کو اتنا بڑا امن و شانتی کا پیغام یہ مسلمان اس کے ذریعے سے دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا وہ صحابی رسول آیا، کہنے لگا واللہ ما كان على الارض وجها ابغض الی من وجهك، اس رب العالمین کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اللہ کی قسم میرے نزدیک یہ چہرہ جو نبی کا چہرہ ہے سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے برا چہرہ تھا، لیکن آج کے دن میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی چہرہ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا واللہ ما كان من دینک ابغض الی، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میرے نزدیک اس دین اسلام سے کوئی نفرت والا دین میرے نزدیک تھا ہی نہیں، لیکن اللہ کی قسم آج کے دن میرے نزدیک دین اسلام زیادہ کوئی محبوب ترین دین نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا اللہ کی قسم میرے نزدیک یہ مدینہ کا شہر جو ہے اس سے زیادہ مبغوض اور برا کوئی شہر نہیں تھا،
لیکن آج کے دن میرے نزدیک سب سے محبوب ترین جو میرا شہر ہے وہ مدینے کی شہر ہے۔ اللہ اکبر، امن و شانتی کا پیغام اتنا زبردست اسلام ہمیں دیتا ہے، تو مسلمانوں کو اور اس طریقے سے تمام دنیا کے جہاں والے لوگوں کو۔ اسی طریقے سے پانچواں جو ہمارے عید کے اندر خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کردار سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ان سے جڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑا، توحید کی خاطر ان کو آگ میں ڈالا گیا، توحید کی خاطر وہاں کے سب سے بڑے بادشاہ نمرود سے لڑے، توحید کی خاطر فرعون سے لڑے، توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری بے شمار قربانیوں کو دیا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اسی چیز کی یادگار میں ہم عید مناتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عید منانے کا حکم جو دیا ہے، اسی کردار کی عکاسی کرنے کے لیے، اس کردار کے پیچھے جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے اس پیغمبر نے، ہمارے اس اولو العزم رسول نے جو پیغام دیا لوگوں کو، جس چیز کو اپنایا، اس چیز کی وجہ سے اللہ نے جو اتنا بڑا مقام دیا ہے، تمہیں بھی یہ مقام دے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے بنو۔ اسی طریقے سے چھٹا پیغام جو ہمیں عید کے ذریعے سے ملتا ہے، ہمارا جو سنت ہے، طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم میدان کے اندر عید منائیں۔ میدان کے اندر عید منانے کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ہمیں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو روز محشر میں اسی طریقے سے تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ قاف کی اور سورہ قمر کی، اور ان دونوں سورتوں کے اندر صرف اور صرف جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، میدان محشر کا تذکرہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہمیں دینا چاہا کہ دیکھو جس طریقے سے آج عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، ہر قسم کے لوگوں کو آج ہم نے آنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے روز میدان محشر میں ہر قسم کے لوگوں کو حاضری دینی ہوگی۔ آج کے دن بہت سارے لوگ اپنے مال و متاع کی وجہ سے بہترین سے بہترین لباس پہنتے ہیں، ان کے پاس اولاد ہے، ان کے پاس مال ہے، لیکن اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہی سے یہ پیغام دیتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، قیامت کے دن رب العالمین مجھے رسوا مت کرنا، میں جانتا ہوں رب العالمین یہ مال یا اولاد میرے کسی کام میں نہیں آنے والا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ جو آج کا دن ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کے دن کوئی شخص کسی شخص کا بوجھ اٹھائے، ہو سکتا ہے کہ آج کے دن کوئی شخص کسی شخص کا سہارا بنے، لیکن قیامت کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو آج کے دن تو سہارا بن جائے گا، آج کے دن تمہارا بوجھ اٹھا لے گا، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ پیغام دیتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ابراہیم نے اپنا پورا پیغام لوگوں کو بتلا دیا کہ دیکھو قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو انسان دنیا کے اندر جو کوششیں کرے گا وہی اس کا پھل پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سوچئے کہ آج کے دن کے لیے ہم نے کتنی ساری تیاریاں کی، ہم نے بکرے خریدے، ہم نے بہترین سے بہترین کپڑے خریدے، لیکن قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس کے ذریعے سے اللہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو آج کے دن کے لیے تم نے کتنی تیاریاں کی، لیکن قیامت کے دن کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے سے پیغام دیتا ہے کہ دیکھو تم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، واپس تم اپنے گھر کو چلے جاؤ گے، وہاں خوش و خرم رہو گے، وہاں تم بکرے وغیرہ کاٹو گے، خوشی مناؤ گے، عید مناؤ گے، لیکن قیامت کے دن جب تم سب اسی طریقے سے اکٹھا کیے جاؤ گے اور تمہارے ٹھکانے کی جانب تمہیں واپس کر دیا جائے گا، اگر تمہارا ٹھکانہ جنت رہا تو دنیا کے اندر جو نعمتیں تم استعمال کیا کرتے تھے اس سے 70 گنا زیادہ، اس سے بہترین زیادہ اللہ رب العالمین تمہیں نعمتیں عنایت فرمائے گا۔ لیکن اگر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا تو کیا برا ہوگا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہو گے قیامت کے دن رب العالمین ہم نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اللہ رب العالمین تو اب ہم کو دنیا کے اندر واپس کر دے۔ لیکن اللہ فرمائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کو تم نے دنیا کے اندر اے جو مستی کی وجہ سے بھلا دیا تھا، آج کے دن کی سزا تم بھگتو جہنم کے اندر۔ اللہ اکبر، جب جہنم میں ڈالا جائے گا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، جہنم کے اندر جب چہروں کو پکڑ کر کے پلٹایا جائے گا، جہنم کی آگ میں پلٹایا جائے گا، سینکا جائے گا، کہے گا
اے رب العالمین آج کے دن کو ہم نے بھلا دیا تھا، ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں کو مان لیا تھا، ہم نے اپنے سرداروں کی باتوں کو مان لیا تھا۔ رب العالمین کاش کہ ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا، رسول کی بات کو مانا ہوتا تو ہم اس طریقے سے جہنمی نہ بنتے۔ رب العالمین سے کہیں گے اے اللہ ان بڑے لوگوں کو، ان سردار قسم کے لوگوں کو دگنا عذاب دے۔ اللہ اکبر، اللہ سے یہ کہیں گے وَهُمْ يَسْتَيْقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، کہیں گے اے اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم دنیا کے اندر جائیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ سوچئے دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، اخروی زندگی حقیقت کی زندگی۔ اگر دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم نہ کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، چمڑا کا تکیہ ہے، جو بستر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی چٹائی کی بستر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے ہیں وہ صرف ایک ازار پہنے ہوئے ہیں، صرف ایک ننگی پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشکیزہ لٹکا ہوا ہے وہ خشک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، چمڑے کا مشکیزہ ہے۔ فابتدرت عینایا، حضرت عمر بن خطاب رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے ابن الخطاب اتنے بہادر آنکھوں میں آنسو یہ کیسے آ گئے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وانت رسول اللہ وصفوته قیصر وکسرا فی الثمار والانہار، اے اللہ کے نبی قیصر و کسرا اپنے پھلوں میں ہیں، اپنے باغات میں ہیں، اپنی نہروں میں ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی ایسی حالت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے دنیا ہے اور ان لوگوں کے لیے آخرت ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کے روز جو سورت ہمارے درمیان تلاوت کی گئی بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ہو کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کی کتاب میں بھی اور موسیٰ کی کتاب میں بھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ لہذا آخری پیغام جو آپ حضرات کے درمیان بیان کر دوں وہ یہ ہے صدقات و خیرات کرنا۔ ساتواں پیغام جو ہمیں اس کے ذریعے سے ملتا ہے صدقات و خیرات کرنا۔ ابن عمر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے، فرمایا یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقات و خیرات کرو اور کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہم جہنم میں اتنی بڑی تعداد میں کیوں جائیں گے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تکفرن اللعن وتکفرن العشیر، وجہ یہ ہے کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو، شوہروں کی ناشکری کرتے ہو اور باتوں باتوں میں گالیاں، طعنے اور لعنتیں بھیجتی ہو، لہذا یہ تمہارا طریقہ اس وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وما رأيتم من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لب منکن، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ناقص عقل بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں دین کے اندر ناقص بنایا ہے، لیکن کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری عورتیں بہت سے عقل مند لوگوں پر بھی غالب آ جاتے ہیں، بہت سے عقل مند لوگوں سے بھی زیادہ اپنے عقل کو لڑاتے ہیں اور اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہم ناقصات عقل کیوں ہیں، ہمارے عقل کے اندر کمی کیوں اور ہمارے دین کے اندر کمی کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عقل کے اندر کمی اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرد دو عورتوں کے برابر گواہی میں، اسی طریقے سے اور تمہارا ناقصات دین اس لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ تم جب حیض میں ہوتی ہو، نفاس میں ہوتی ہو تو تم روزے نہیں رکھ سکتی ہو، تم نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہو، لہذا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صدقات و خیرات کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے عورتوں کی جماعت میں گئے، عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں کی جماعت صدقات و خیرات کرو، عورتوں نے اپنے کان کی بالیوں کو اتارا، اپنے گلے کے ہاروں کو اتارا اور جو سونے کے تھے، جو چاندی کے تھے اس کو صدقات و خیرات کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک چادر پھیلائے ہوئے تھے، چادر بھر گیا، اللہ اکبر، کتنا زیادہ صدقات و خیرات کر رہی تھی وہ عورتیں۔ لہذا آج کے دن صدقات و خیرات کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے کا عورتوں کو حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو تو حکم ہے ہی، لہذا صدقات و خیرات کرنا چاہیے آج کے دن۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین یہ جو پیغامات تو
عید الاضحیٰ کے ذریعے سے دیتا ہے، ان تمام پیغامات کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری لغزشوں کو معاف فرما، تو ہمارے درجات کو بلند فرما، تو ہمارے مشکلات کو آسان بنا، ہمارے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور فرما رب العالمین، جو ہم میں مظلوم ہیں ان کی مظلومیت کو دور فرما، جو ظالم ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ہمیں دین کے اندر کامل بنا رب العالمین، تو ہمیں مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرما رب العالمین، تو ہمیں مجاہد اور مہاجر بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، جب تک دنیا کے اندر رکھ، امن و سکون اور چین کے ساتھ زندہ رکھ، اور اسلام کی زندگی جینے کی توفیق عنایت فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر لا الہ الا اللہ کلمہ کے ساتھ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔